بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان کا چوتھا چیپٹر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اسماء حسنہ کے روح پرور معانی، مرکزی نکات۔ علم اسماء حسنہ کی برکتیں، وضاحت رب و رحمان و ودود منان، وضاحت سلام و مہیمن، وضاحت تواب و غفار، اسم اللہ کی وضاحت بر ولی اور وکیل، وضاحت شکور و حلیم۔ سب سے اشرف اور عظیم علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس علم سے اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم، خوف و خشیت اور امید و اخلاص عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ علم و معرفت ہی روح کی غذا، دلوں کا سکون و اطمینان اور بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اس سے نفوس کا تزکیہ اور ذکر و عبادت اور حمد و شکر کے لیے طبیعتوں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں بڑی تعداد انہی ناموں کی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت جھلکتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ العالی نے فرمایا، اسماء حسنہ میں کوئی بھی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر سے دنیا کے تمام واقعات ہو رہے ہیں۔ کس نام کے زیر اثر کیا ہو رہا ہے، اس پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ سے بندے کے تعلق، محبت، عظمت اور سپردگی میں اضافہ اور وارفتگی پیدا ہوتی ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے تمام اسماء کے بجائے چند ایک اسماء پر مختصر وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ اس موضوع کی لذتوں اور لطافتوں کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ نمبر 1، اللہ۔ یہ اسم ذات ہے۔ اکثر کے نزدیک یہ لفظ وَلَہُ سے نکلا ہے۔ وَلَہُ کا معنی ہے وہ غم محبت جو ماں کو اولاد سے ہوتا ہے۔ اردو میں بھی والہانہ محبت، بے اختیارانہ محبت کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ کے معنی محبوب اور پیارے کے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ہندی میں من موہن یعنی دلوں کا محبوب کیا ہے۔ نمبر 2، رب، جو ہر مخلوق کو پالتا اور اس کی نوعی خوبیوں کو درجہ بدرجہ بڑھا کر کمال تک پہنچا دیتا ہے اور بن مانگے ہر موقع کی اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ نام بہت سے اوصاف کا جامع ہے۔ رازق، رحیم، خبیر وغیرہ اس میں شامل ہے۔ ہر رزق کو محفوظ فرمایا کہ دوسرے جاندار اسے خراب نہ کر سکیں۔ کیلے پر چھلکا نہ ہوتا تو کیڑے اور پرندے اسے ہضم کر جاتے۔ رزق کے مطابق ہر ایک کا جبڑا اور دانت بنائے تاکہ دوسرے کا حصہ کھا نہ سکے۔ ہر چیز کی پرورش کا بہترین انتظام کیا۔ انڈے دینے سے پہلے ہی چڑیا اور چڑا آنے والے بچے کے لیے ایسا بہترین گھونسلہ بنا دیتے ہیں کہ انڈے اور بچے گرنے نہ پائیں۔ پیدائش کے بعد کہاں کہاں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے تلاش کر کے لاتے ہیں، ہضم کرنے کے قابل ہوتے ہی دانے چگاتے ہیں۔ چڑیا کا 4 دن کا بچہ بیٹ کرتا ہے تو گھونسلے سے باہر کا رخ کرتا ہے۔ یہ ادب اس کو کس نے سکھایا؟ انسان کی زندگی کو باقی رکھنے والی لازمی ضروریات ہوا، پانی، روشنی اور غذا کا کتنا عظیم اور پیچیدہ نظام ہے، یہ سب کرنے والی ذات رب ہے۔ نمبر 3، الرحمن، بڑا مہربان۔ اللہ کے بعد یہ دوسرا خدا کا نام ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا رحمان و رحیم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ رحیم وہ ہے جس کی رحمت مسلسل اور دائمی ہے، اور رحمان وہ ہے جس کی رحمت پرجوش ہے، ہر لمحہ اربوں شکلوں میں ابھر رہی ہے۔ وہ بے انتہا پیار سے بندوں کو نواز رہا ہے، صرف ضرورتوں کی تکمیل نہیں بلکہ بے شمار نعمتوں سے اور سہولتوں سے زندگی کو رنگا رنگ اور پرلطف بنا رہا ہے۔ یہ رحم و کرم سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک عورت اپنا گمشدہ بچہ ملنے پر بار بار اٹھا کر سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ مامتا سے وہ بے عتاب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ارحم لعبادہ من ہذہ بولدہا، خدا کی قسم اللہ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے
اس سے زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا کہ اس ماں میں اپنے بچے کے لیے ہے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 4، الودود، بہت زیادہ محبت والا، وہ ذات جو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتی ہے، اور مفعول کے معنی بھی ہے، یعنی وہ ذات جس سے شدید محبت کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں ہر دو معنی کے لحاظ سے ودود کا ترجمہ حبیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں ہے ان ربی رحیم ودود، بلا شبہ میرا رب تو رحم فرمانے والا اور بہت پیار کرنے والا ہے۔ بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ ودود وہ ذات ہے جو اپنے اولیاء کے نزدیک معرفت کی وجہ سے اور گنہگاروں کے نزدیک اپنی عفو و رحمت کی وجہ سے اور عوام کے نزدیک روزی اور کارسازی کی وجہ سے محبوب سمجھی جاتی ہے۔ البر والمنان والمنعم، محسن اعظم۔ البر والمنان والمنعم، بر کے معنی محسن کے ہیں، منت کے معنی لغت میں احسان عظیم کے ہوتے ہیں، اور منعم کے معنی نعمتیں دینے والا۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو سب کا شمار نہ کر سکو گے۔ الولی، دوست۔ الولی قریبی اور دوست، ولایت کی اصل محبت اور قربت ہے۔ اس کے معنی نصرت و محبت کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ لفظ دوست، نگران، کارساز، مددگار، ساتھی اور وارث کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ الوکیل، کارساز۔ الوکیل یعنی کارساز، ذمہ دار، ٹھیکیدار، اور کہیں اس کے معنی نگہبان کے ہیں۔ کوئی کسی کا وکیل اسی وقت بنتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے، ورنہ غیرے کی وکالت کون کرتا ہے۔ السلام، وہ ذات جو سلامتی میں کامل ہو۔ السلام، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا، سلام وہ ذات ہے جو خود بھی سلامت رہے اور اپنے دوستوں کو بھی ہر آفت سے اور دشمنوں کے شر سے سلامت رکھتی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی سلامتی کا یہ سایہ ہم پر نہ ہوتا تو ہم ایک سانس بھی دنیا میں نہ گزار سکتے تھے۔ المہیمن، نگہبانی کرنے والا۔ المہیمن، جو ذات اپنے بندوں کی نگہبانی کرتی ہے، یہ بھی انتہائی محبت کی علامت ہے۔ ہر چیز کے حفاظت کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہے۔ حفاظت کے لیے بعض کو ڈنک عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے، بعض کو اچھلنے کودنے کی طاقت، بعض کو دم اور چونچ، بعض کو سینگ، بعض کو قدرتی مکہ زنی، بعض کو ٹکر مارنے کی طاقت، بعض کو جسم میں بجلی کا سا کرنٹ دیا، اور پھولوں کی نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کیے، اور ہماری نگہبانی کے لیے عقل پیدا کی۔ درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں، زمین کی حفاظت پہاڑ، اور کواکب کی حفاظت ان کی آپس کی کشش، ان کی فضا اور ان کا ماحول کرتا ہے۔ مادی طور پر عالم کی نگہبانی کے ساتھ ساتھ وہ روحانی طور پر بھی فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر میرے فرشتے تیری حفاظت کو نہ ہوتے تو میری غیبی مخلوق تیرا حشر نشر کر دیتی۔ الشکور، قدردان۔ الشکور اس کے معنی ہے قدردان، بہت تھوڑے عمل پر زیادہ دینے والا۔ قرآن میں فرمایا ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب کوئی شک نہیں کہ بڑا بخشنے والا اور اعمال کو قبول کرنے والا قدردان ہے۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا کہ میرے رب نے میرا حساب شروع کیا اور میرا نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ بس اب جہنم میں جانا ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی تھیلی آ کر گری، نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اور نجات مل گئی۔ میں نے پوچھا میرے رب
یہ تھیلی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا یہ وہ مٹی ہے جو اپنے ہاتھ سے تو نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، وہی میں نے قبول کر لی تھی، آج اسی کے صدقے میں تیری مغفرت ہو گئی۔ مرقات شرح مشکات جلد 5 بحوالہ مواعظ حسنہ۔ الحلیم بندہ نواز، حلم کے معنی بردباری کے ہیں، یہ نام بھی بندے سے محبت پر دلالت کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حلیم وہ ذات ہے جو بندے کی نافرمانی دیکھنے اور انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود پکڑ میں جلدی نہ کرے، جو بندوں سے درگزر کر جائے اور بندے کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی نسبت مروی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو فسق و فجور میں غرق دیکھا تو ہلاکت کی دعا کرنے لگے، تو وحی آئی، اے ابراہیم بس ٹھہر جاؤ، اگر ہم اس شخص کی گناہوں پر اسی طرح پکڑ کرنے لگیں تو روئے زمین پر گنتی کے چند آدمیوں کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ہم اسے مہلت دیتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر معصیت پر اصرار کرتا چلا جائے تو ہم عذاب میں تاخیر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیچارہ ہمارے قبضہ قدرت سے کبھی باہر نہیں جا سکتا۔ التواب خطا بخش، التواب توبہ قبول کرنے کا تذکرہ تکرار قرآن مجید میں بار بار ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اگر نفس و شیطان میرے بندے کو میری نافرمانی میں لگا دیں تو میں نے اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، بے شک اللہ تعالیٰ اس مؤمن بندے سے محبت کرتا ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے مگر توبہ بھی بہت کرتا ہے۔ مشکات 2-3-5-9۔ گنہگاروں کا آہوازاریاں کرنا مجھے تسبیح کرنے والوں کے زمزمے سے زیادہ محبوب ہے۔ تفسیر روح المعانی۔ تائب میں ندامت کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں 2 چیزیں نہیں ہیں، عاجزی اور آنسو، کیونکہ عاجزی اور آنسو بہانا مخلوق کی صفت ہے، اور یہ دونوں صفات تائب میں کثرت سے ہوتی ہیں۔ الغفار خطا پوش، الغفار والغفور، یہ صفت بھی بندوں سے محبت پر دلالت کرتی ہے۔ مغفرت کے معنی ہے چھپانا اور ڈھانپ دینا، وہ ہماری آلودگی کو اپنی بخشش سے چھپا دیتا ہے۔ غفار جو لاتعداد گناہوں کو معاف کر دے، اور غفور وہ ہے جس کی عطا و بخشش لا انتہا ہے۔ غافر وہ ہے جو بروز محشر گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ غفار جو گناہوں کو ملائکہ کی نگاہوں سے بھی چھپا دے، اور غفور جو بندوں کے دل سے بھی گناہوں کی یاد اور ان کا احساس اور دکھ مٹا دے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس میں اللہ تعالیٰ نے غفور کے بعد ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا نازل کر کے بتایا کہ ہم تمہیں جو جلد معاف کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ربی مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی، اے میرے پروردگار تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے اور میرے عمل سے زیادہ تیری رحمت سے مجھے امیدیں ہیں۔ ایک شخص نے بہت گناہ کیے، جب ندامت ہوئی تو کہا یا رب ابھی یہ نہ کہا تھا کہ میری مغفرت کر دیجئے۔ فوراً حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يُؤَاخِذُهُ، اچھا یہ جان گیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کرے گا، اب اس کی مغفرت مانگنے سے پہلے ہی میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ بخاری مسلم بحوالہ خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔